بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک اچھی خبر، ایک خوشی کی خبر کے ساتھ گفتگو شروع کریں گے، لیکن پھر آگے چل کر اس خوشی کی خبر کے ساتھ کچھ انسیکیورٹیز جڑی ہوئی ہیں، کچھ پرابلمز جڑے ہوئے ہیں، ان پہ بات کریں گے اور کچھ ایسے مہمانوں سے ہم بات کروائیں گے آپ کی، ان سے ہم گفتگو کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں ان حالات کا سامنا کیا جن حالات سے سلمان تاثیر صاحب کے صاحبزادے شہباز تاثیر صاحب گزر کے آئے ہیں۔ اور سلمان تاثیر صاحب تو کل رہا ہوئے، لیکن یہ لوگ بھی ان کی طرح اغوا کیے گئے اور کافی دن تک نہیں بلکہ مہینوں سالوں تک یہ ڈیٹینشن میں رہے، اغوا کاروں کی قید میں رہے اور پھر واپس آ کے انہوں نے نارمل زندگی گزارنی شروع کی۔ ہم ان سے آج یہ پوچھیں گے کہ جس طرح شہباز تاثیر صاحب پاکستان کے دل لاہور سے اغوا کر لیے گئے اور 4.5 سال کے بعد وہ رہا ہو کے واپس آئے ہیں، ایک خوشی کی خبر ہے، اس پہ ان کے اہل خانہ بھی خوش ہیں، پاکستان کے تمام محب وطن لوگ بھی خوش ہیں۔ جب یہ ہمارے مہمان رہا ہو کے آئے تھے تو ان کے اہل خانہ بھی خوش تھے، لیکن ان کے بعد پھر ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا تھا اور جس ذہنی کرب سے اور اذیت سے وہ گزرے، اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر ہی رہے، انہوں نے پاکستان کو خیر بات نہیں کہا، پاکستان کے اندر ہی اپنی ایک نارمل زندگی شروع کی۔ تو اب شہباز تاثیر کے لیے ان کا کیا مشورہ ہے؟ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق عزیز الدین صاحب، پاکستان کے بہت نامور ڈپلومیٹ ہیں، اور جب یہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر تھے تو ان کو کابل جاتے ہوئے راستے میں خیبر ایجنسی سے اغوا کیا گیا تھا 2008 میں، لیکن یہ تقریباً 3 مہینے سے بھی زیادہ دن تک اغوا کاروں کی حراست میں رہنے کے بعد یہ واپس آ گئے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر اجمل خان صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا پروفیسر اجمل خان صاحب جب اغوا تھے اور اغوا کاروں کے پاس تھے تو ہم نے کئی دفعہ ان کے بارے میں اپنے اس پروگرام میں بات بھی کی تھی۔ تقریباً 4 سال تک وہ اغوا رہے ہیں اور اب دوبارہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اغوا ہونے سے پہلے بھی استاد تھے اور ابھی بھی وہ ایک استاد کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کون ہے لاہور میں، ان کا نام ہے رانا جمیل حسن، یہ پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، ایم پی اے ہیں، اور ان کو دن دہاڑے ان کو موٹر وے سے اغوا کر لیا گیا تھا اور یہ بھی اغوا کاروں کے پاس کافی دن گزارنے کے بعد بخریت واپس آ گئے، نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ارباب ظاہر قاسی صاحب ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں، ان کو بلوچستان سے اغوا کیا گیا تھا، یہ بھی تقریباً 1 سال تک یہ اغوا کاروں کے پاس رہے اور یہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو ہمارے مہمان ہیں یہ اسی تجربے سے گزرے ہیں، اسی کرب سے گزرے ہیں جس سے کہ شہباز تاثیر صاحب گزرے۔ تو سب سے پہلے میں پروفیسر اجمل خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، کیونکہ آپ بھی کافی عرصہ غائب رہے۔ میں آپ سے یہ نہیں جاننا چاہ رہا کہ آپ کو کس نے اغوا کیا اور آپ کہاں پہ رہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ واپس آئے، واپس آنے کے بعد نارمل زندگی گزارنا کتنا آسان ہے؟ میر صاحب، میں جب واپس آیا تو پہلے ایک دن تو کیونکہ فیملی سے ملنا وہ سب کچھ تھا، لیکن ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں نے زندگی شروع کی اور وہ یہ تھا کہ I should just forget about the past، اور وہی میں نے کیا، نہ سوچا ان 4 سالوں کا، اس پہ کچھ وہ نہیں کیا، I just went ahead with my life۔ اور یہی وجہ تھی کہ I didn't face any difficulty، کوئی مشکلات ایسے پیش نہیں آئے، I was able to get on with my life quite easily۔ تو کچھ ایسے خاص دقت مجھے پیش نہیں آئی۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ ان کے پاس تھے، اغوا کاروں کے پاس تھے، اس وقت آپ کی ذہنی کیفیت کیا تھی اور بعد میں آج کل آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ میر صاحب یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان میں اگر صبر ہو اور بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ پہ تو لائف نارمل گزرتی ہے، چاہے جتنی بھی ڈیفیکلٹ ہو۔ نیچرلی فیملی، بچوں سے جدا ہونا اور پھر اتنے عرصے کے لیے اور ان سے بہت کم رابطہ رہا، کئی سال میں 9 مہینے بعد کوئی موقع ملتا تھا کہ ان سے بات کر لوں بگننگ میں، تو مشکلات بہت تھے، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے کہ انشاءاللہ ایک دن
واپس ہی ہوں گا, زندگی ہوئی تو ڈیفینیٹلی واپس اپنے گھر لوٹوں گا. تو یہ ایک بات تھی کہ وچ کیپٹ می گوئنگ آن آؤٹ دیئر. اور جب واپس آیا تو اسی جذبے کے ساتھ آئی اسٹارٹڈ آف مائی نارمل زندگی. اور پچھلا جو 4 سال تھے وہ بالکل میں اپنے وہ ذہن سے, اپنے برین سے جسٹ واچڈ اٹ آؤٹ. اور یہی وجہ تھی کہ آئی واز ایبل ٹو کیچ آن ٹو نارمل لائف ویری کوئکلی. جی ٹھیک ہے, کیونکہ میں تقریباً ہفتے 10 دن بعد آئی جوائن مائی ڈیوٹی. ٹھیک ہے, اور وہی نارمل حالات میں نارمل اسے چلتا رہا. جی اچھا. طارق عزیز الدین صاحب, آپ اتنے ہائی پروفائلڈ آپ پرسنالٹی تھے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کڈنیپ کیا گیا تو آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں تھی, آپ سٹنگ امبیسڈر تھے. جی, سیکیورٹی تو میری اپلائی ہوتی ہے افغانستان میں, اور پاکستان میں تو میں سٹیزن آف پاکستان تھا باقیوں کی طرح. میرے پاس ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ پاکستان SSG کا تھا وہ میرے ساتھ تھا, اور ایک میرا ڈرائیور اور ایک میں, ہم 3 تھے. اس سے علاوہ سیکیورٹی مجھے پولیٹیکل ایجنٹ خیبر پرووائڈ کرتے تھے, لیکن ان کی جو وہیکلز تھیں وہ اتنی کمزور تھیں کہ وہ میرے ساتھ کیپ اپ نہیں کر سکتی تھیں, تو اس دن میرے ساتھ سیکیورٹی نہیں تھی. اچھا, اس دن آپ کے ساتھ سیکیورٹی نہیں تھی. چلیں, آپ تو پھر بھی ٹرائبل ایریا سے کڈنیپ ہوئے, شہباز تحسین صاحب تو لاہور سے اغوا ہو گئے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ سب جانتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نارتھ وزیرستان سے آپ کو واپس لایا گیا تھا, اغوا آپ خیبر ایجنسی سے ہوئے تھے. واپس آنے کے بعد نارمل زندگی گزارنا کتنا آسان تھا؟ اس پر کوئی ٹیکسٹ بک تو میرا خیال نہیں ہے میر صاحب. میں تو واپس آیا, جیسے کوئی 3-3.5 مہینے بعد میں جب گھر آیا تو ایک گندی میموری تو میرے ساتھ تھی, لیکن میری اتنی بڑی اور اتنی محبت کرنے والی فیملی جنہوں نے مجھے ریسیو کیا, میرے بچوں نے, میری بیگم نے, میرے ایکسٹینڈڈ فیملی کے ممبرز, انہوں نے جس طرح سے مجھے ریسیو کیا اور جس طرح میرا استقبال کیا وہ مجھے کبھی بھولے گا نہیں, اور زندگی آسانی سے شروع ہو گئی. اتفاقاً اسی دن جس دن میں واپس آیا, میرے آرمی کریئر کے کورس میٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی, اس دن انہوں نے ہمارے کورس کا ری یونین کیا تھا. تو آنے کے 4 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو. میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں, اینڈ آئی جسٹ واکڈ ان, اور اپنے کورس میٹس کے ساتھ میں نے ری یونین منایا. اور اس کے بعد نارمل زندگی شروع کی, جس میں میرے 2 بیٹوں کی ایک ہاتھ ہے کہ انہوں نے جلدی سے اپنے کلپرز لا کے میری داڑھی ہٹا دی تھی. اور اچھا, آپ کی بھی داڑھی بڑی ہوئی تھی؟ جی بہت, مجھے یاد ہے آپ کی داڑھی بڑی ہوئی تھی. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جی رانا جمیل صاحب سے. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام سر. اچھا رانا صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق حکمران جماعت سے ہے, آپ پاکستان کی سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں, لیکن آپ کے ساتھ وہی ہوا جو ہمارے باقی مہمانوں کے ساتھ ہوا. لیکن سوال تھوڑا سا, اگر آپ برا نہ منائیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی حکمران جماعت کے سٹنگ MP تھے, آپ کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا, تو واپس جب آپ آئے تو لوگ آپ سے پوچھتے نہیں تھے کہ رانا صاحب اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تو بہت ہی غیر محفوظ ہے؟ ایکچولی ہم سب, میں یہ کلیریفائی کروں گا کہ میرے اغوا میں ایک تو میری اپنی کوتاہی تھی جی, کہ میں رات کے, دن دہاڑے نہیں تھا. اچھا, رات کو تھے؟ رات کے قریباً 11:30 بجے کا واقعہ ہے. جی, ایمرجنسی میں گیا تھا کہیں, تو لوٹا ہوں ایمرجنسی میں, تو یہ 11:30 بجے اکیلا آدمی بیوی کے ساتھ ٹریول کرتا ہے, تو اس کا بھی نقص ہے, اسے بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایسے ٹریول کرے. نمبر 2, موٹر وے پولیس جو ہے اس کا بہت بڑا اس میں فالٹ ہے کہ اس میں وہاں پہ ان پرمیسز میں کوئی بندہ موٹر وے پولیس کا وہاں پہ نہیں تھا, اور نہ راستے میں کسی نے مانیٹر کیا. گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا, ہوا اندر آ رہی تھی, زور شور سے گاڑی چل رہی تھی, سپیڈ تھی بہت زیادہ, یعنی کہ فالٹ جو ہے وہ میرا اور موٹر وے پولیس کا تھا. تو کس جگہ سے آپ کہہ رہے ہیں آپ دن دہاڑے اغوا نہیں ہوئے, لیکن آپ کس جگہ سے اغوا ہوئے تھے؟ یہ بیرا جب ریسٹ ایریا ہے وہاں پہ میں تھا,
اچھا بھیرا, میں صرف چائے پینے کے لیے, رات لیٹ نائٹ تھی, میں جنازے سے آیا تھا. اچھا لیکن رانا چائے صاحب کے لیے میں رکا ہوں. رانا صاحب بھیرا کا جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پہ تو بہت سے لوگ رکتے ہیں, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دن دہاڑے آپ اغوا نہیں ہوئے, پھر بھی اگر آپ کو وہاں سے اغوا کیا گیا, وہاں پہ تو سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, تو یہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیکیورٹی فیلئر ہے؟ نہیں, ایکچولی جو اغوا رات کو 11:30 تھے, تو وہاں پہ کوئی لوگ بھی نہیں تھے, گاڑیاں بھی نہیں تھی, پبلک بھی نہیں تھی, اور پولیس بھی نہیں تھی. اچھا, تو آئیڈیل مطلب ان کے لیے انوائرمنٹ تھی اغوا کاروں کے تو لیے. وہ آپ کو اغوا کر کے پھر موٹر وے سے ہی آپ کو خیبر پختونخوا کی طرف لے گئے, یا کوئی اور راستہ انہوں نے اختیار کیا؟ نہیں, سیدھے وہ موٹر وے پہ لے کے گئے ہیں, میں نے محسوس کیا ہے. وہ پشاور کے نزدیک کہیں موٹر وے سے نکلے ہیں, اور وہ ٹول پلازے سے نہیں نکلے. کوئی بریک وہاں پہ کسی جگہ پہ موٹر وے میں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم آپ سے اور بھی بات کرتے ہیں, لیکن ہم ارباب ظاہر قاسی صاحب سے بھی بات کریں گے, جو کہ اس وقت کراچی میں موجود ہیں, لیکن یہ بلوچستان سے اغوا ہوئے تھے, اور ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے. السلام علیکم ارباب صاحب. جی ارباب صاحب السلام علیکم. ارباب صاحب السلام علیکم. ارباب صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا. اچھا, پروفیسر اجمل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب شہباز تحصیل صاحب جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ اخباری اطلاعات کے مطابق وہ پاکستان سے کچھ دنوں میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شاید وہ پاکستان میں ہی رہیں گے. ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے, وہ پاکستان میں رہیں یا پاکستان چھوڑ دیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اسے یہیں رہنا چاہیے, ہمارا ملک ہے, کہاں بھاگ کے جائیں گے. And we should face all these things. جی, جب تک ہم یہاں نہیں رہیں گے اور ان چیزوں کو فیس نہیں کریں گے تو پھر فائدہ ہی کیا ہوا. جی, تو I think I would advise him کہ وہ یہیں پہ رہیں, یہیں اپنی زندگی بسر کریں. جی طارق عزیز الدین صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی, یہ بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے جس پر ایسی کلیئر رائے یا مشورہ یا ایڈوائس میں نہیں دے سکتا, کیونکہ ان کے حالات آف کڈنیپنگ, اتنے عرصے کی سٹے, اور کس حالات میں واپس آئے ہیں یہ ابھی کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے. اس لیے ان کے اور ان کی فیملی کی سیفٹی کی وجہ سے میں یہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں دینے کے لیے. لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر جو مجھے تھریٹس بھی ملے تھے جب میں کیپٹیویٹی میں تھا, اور جب میں واپس آیا تو میں نے تو یہی ارادہ کیا کہ میں اپنے کام سے اپنی زندگی کے ساتھ منسلک رہوں گا, اور میں پاکستان میں 11 دن رہا. اس وقت کے وزیر خارجہ نے مجھے کہا کہ کچھ دن چھٹی لے لو, آرام کر لو, اور پھر انہی وزیر خارجہ صاحب نے افغانستان کی ایک وزٹ بنائی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں پہنچو جلدی سے اور چلے جاؤ اپنے کام پر. تو میں کام پر بھی چلا گیا, ادھر گیا, اور پھر 1 مہینے کے بعد مجھے پھر چھٹی دی گئی کہ تھوڑا سا عرصہ میں ریسٹ اینڈ ریکوپریشن کروں. لیکن آپ بتانا پسند کریں گے آپ کو انہوں نے کیا تھریٹ دی تھی؟ کہ میں نے وہاں جو دیکھا سنا, میں کسی کو کچھ بیان نہیں کروں گا واپس آ کے. اچھا, اور وہ میرے بچوں کے اور میرے بھائیوں کے جگہیں جانتے ہیں, اور اگر کچھ ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ میری طرف سے کچھ میں نے باتیں ڈسکلوز کی ہیں تو وہ میرے بچوں کو یا میرے بھائیوں کو اٹھا لیں گے. تو میں یقیناً اس طرح کے تھریٹس شہباز تحصیل کو بھی دیے گئے ہوں گے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ضرور ملیں. اچھا, اب ارباب قاسی صاحب سے ہم دوبارہ کرتے ہیں. السلام علیکم ارباب قاسی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ارباب ظاہر قاسی صاحب. ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ آپ کیسے اغوا ہوئے اور کس طرح رہا ہوئے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب واپس آ گئے تو اس کے بعد نارمل زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان تھا یا مشکل تھا؟ حمید میر صاحب, میں جب آیا تو پہلے تقریباً 1 مہینے تک تو میں مہمانوں سے ملتا رہا جی, اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی شروع کی. میں بالکل پہلے دن سے ہی نارمل تھا. اچھا جی, مجھ پہ اس اغوا کا اللہ کے فضل اور مہربانی سے کوئی اثر نہیں ہوا, یہاں تک کہ پہلی رات میں آرام سے سویا بھی, میں بہت سکون سے تھا. اچھا, تو یہ اب شہباز تحصیل صاحب جو ہیں
ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح پاکستان میں نارمل زندگی گزاریں یا ان کے لیے حالات مختلف ہیں, ان کو باہر چلے جانا چاہیے؟ سچ بات یہ ہے امیر بھائی, میں تو شاباش تاثیر صاحب کو کوئی مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ اب تک میں نے خود فیصلہ نہیں کیا کہ میں کیا کروں. اچھا. کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے, ایک قبیلے کے بڑے کے حوالے سے میں اپنے قبیلے کا نواب ہوں, اور میرے اغوا پر پورا بلوچستان غمگین تھا. جی. پورا بلوچستان میرے لیے دعائیں کرتا تھا. جی. لیکن مجھے بے گناہ اغوا کر دیا گیا. میرا سوال آپ سے ہے, جس ملک میں ہم ٹیکس دیتے ہوں, جس ملک میں ہمارے ٹیکس سے سیکورٹی اداروں کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہو, اچھے گھروں میں رہتے ہو, اور ہمارا تحفظ نہ ہو, اور یہاں جنگل کا قانون ہو, اگر میں اپنی حفاظت کے لیے کوئی چیز رکھوں تو مجھے فوراً پکڑ لیں گے کہ ایک دفعہ 144 ہے, یہ کیوں رکھا ہے. اور اغواکاروں کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہو, 6-7 آدمی آپ پہ گھیرا کر لے اور آپ کو اٹھا لے, جس اذیت سے آپ کو گزارے, سیکورٹی ادارے اس پہ خاموش رہے. 2 دن مجھے کوئٹے میں رکھا گیا, 2 دن کے بعد مجھے نکالا گیا. سوال یہ کہ اتنی جو یہ سیکورٹی ادارے ہر چوک پہ, ہر اشارہ پہ کھڑے ہیں, وہ کیا کر رہے تھے؟ مجھے کیسے انہوں نے نکالا؟ جی. مجھے آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا. تو پھر اس سیکورٹی اداروں کا کیا فائدہ, اس ملک کے قانون کا کیا فائدہ؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا نام جنگلستان رکھ دے. پھر جنگل میں جنگل کا قانون ہوگا, جس کے پاس طاقت ہوگا وہ گزارا کرے گا, ورنہ چلا جائے گا کہیں اور. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں, یا تو جنگل کا قانون فالو کروں گا یا پھر میں اس ملک کو چھوڑنا چاہوں گا. میرا تو یہ, اب سلیمان تاثیر کو میں کیا بتاؤں. جی. اچھا رانا جمیل صاحب, آپ نے یہ ساری بات, آپ ظاہر قاسی صاحب جو ہیں بہت دکھی دل کے ساتھ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ بھی موٹر وے سے اغوا ہوئے, بشک رات کا وقت تھا, لیکن پہنچ گئے آپ ایک دور دراز علاقے میں. طارق عزیز الدین صاحب خیبر ایجنسی سے اغوا ہوئے اور یہ پہنچ گئے شمالی وزیرستان. پروفیسر اجمل صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں پشاور سے اغوا ہوئے اور یہ بھی شمالی وزیرستان پہنچ گئے. تو یہ جو سوال کر رہے ہیں ارباب ظاہر قاسی صاحب کہ اگر ان کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ایک دور دراز علاقے میں پہنچا دیا گیا, آپ نے کبھی پنجاب اسمبلی میں اپنے اغوا کے حوالے سے اس سلسلے میں کوئی تحریک پیش کی, کوئی ڈیبیٹ آپ نے کی کہ جناب مجھے سوال کا جواب دیا جائے کہ مجھے موٹر وے سے اغوا کر کے ایک دور دراز علاقے میں پہنچا دیا گیا, تو وہ جو راستے میں چیک پوسٹیں تھیں وہاں پہ کسی نے چیک کیوں نہیں کیا؟ ایکچولی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے سوال کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے تھی. جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی کوتاہی ہے کہ میں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ میں رات کے 11:30 بجے اکیلا ٹریول کر رہا ہوں, تو مجھے ہی محتاط ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس میں حکومت کا یا کسی کا قصور نہیں, میری ذات کا قصور ہے. تو رانا صاحب آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ رات کے 11:30 بجے کے بعد غیر محفوظ ہے, اور خاص طور پہ موٹر وے پر لاہور اور اسلام آباد موٹر وے پر یا پشاور اسلام آباد موٹر وے پر رات 11:30 بجے کے بعد سفر نہیں کرنا چاہیے. جی, میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہاں پہ سفر نہیں کرنا چاہیے. اگر ہماری گورنمنٹ, ہم لوگ جو ہے ہم کوشش کریں کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں, رات کو ڈیوٹیز چیک کی جائے, تو موٹر وے تو اس لیے بنا ہے کہ ہم 24 گھنٹے گھومے پھریں. جی. لیکن اگر وہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوگی اداروں کی تو اس سے تو نیچرلی لوگ انسیف رہیں گے اور ٹریول کرنے سے ہچکچائیں گے. تو وہاں پہ امپرومنٹ ہونی چاہیے. جو ذمہ دار لوگ ہیں, بیماری تو یہ ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں, جن لوگوں نے اس قسم کی ڈیوٹی پرفارم نہیں کی, جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو نوکری کرنے کا حق نہیں ہے. کسی دوسرے کو موقع دیا جائے نوکری کا. لیکن ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, ذمہ دار لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی. میں نے نہیں سمجھا دیکھا کہ جی کسی نے بہت بڑی غیر ذمہ داری کی ہے تو وہ نوکری سے فارغ ہو گیا اور گھر چلا گیا. وہ لوگ جو جتنی بھی غلطی کر رہے ہیں واپس ان کے انڈکشن نوکری میں ہو ہی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی برائی ہے. یہ مہربانی کی نواز شریف صاحب نے کہ ہمارے لیے موٹر وے بنایا, ایک بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کو انجوائے کرنے کے لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بندوبست بھی جو ہے پراپر کریں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں امن ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم رات کو ہچکچائیں کہ ہم نے ٹریول نہیں کرنا تو پھر ہمیں موٹر وے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ غور کرنے والی بات. بالکل آپ کہہ رہے ہیں غور کرنے والی بات ہے. اب ایک سوال بہت اہم ہے کہ شہباز تاثیر صاحب رہا ہو گئے, وہ بھی خوش, ان کے اہل خانہ بھی خوش, بڑی اچھی خبر ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ایک اور خاندان ہے اور وہ ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا خاندان. ان کا بیٹا علی حیدر گیلانی ملتان سے اغوا ہوا 2013 میں اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا. تو علی حیدر گیلانی جو ہیں وہ اب واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے پروگرام میں کچھ ایسے مہمان ہیں جو اس تجربے سے, اس اذیت سے گزرے جس اذیت سے شہباز تاثیر صاحب گزرے, اور جس طرح شہباز تاثیر صاحب اغوا ہونے کے بعد کافی عرصہ تک اغوا کاروں کی قید میں رہے اور اب رہا ہو کے واپس آ گئے ہیں. تو ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی واپس آ گئے, لیکن اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ واپس آنے کے بعد یہ نارمل زندگی کس طرح گزارے ہیں, کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جو اغوا ہو کے زندہ واپس آ گئے. لیکن پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ بھی اغوا ہوئے جو زندہ واپس نہیں آئے, اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو اس بارے میں بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا. 2002 کے جنوری کے مہینے میں ایک امریکی صحافی ڈینیل پرل کو اغوا کیا گیا, اور اغوا ہونے کے کچھ دن کے بعد, 9 دن کے بعد ان کو کراچی میں قتل کر دیا گیا. اسی طرح 28 ستمبر 2008 کو پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک انجینئر تھے, ان کو اٹک میں اغوا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا. 7 فروری 2009 کو ان کو قتل کیا گیا, اور اسی طرح نومبر 2008 میں نیو یارک ٹائمز کے مشہور صحافی ڈیوڈ راڈ کو اغوا کیا گیا. اغوا کر کے ان کو افغانستان لے جایا گیا, جہاں سے افغانستان میں وہ جون 2009 میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. 11 نومبر 2008 کو ایک کینیڈین خاتون صحافی اور ان کے ایک پاکستانی مترجم کو پاک افغان بارڈر کے قریب سے اغوا کیا گیا. یہ جو ان کا ڈرائیور تھا وہ تو رہا ہو گیا, لیکن یہ خاتون ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو کے اغوا کاروں کی قید میں ہی انتقال کر گئی. 13 نومبر 2008 کو ایک ایرانی ڈپلومیٹ حشمت اللہ پشاور سے اغوا ہوئے تھے. 2 سال کے بعد مارچ 2010 میں یہ زندہ واپس آ گئے. اسی طرح 2 فروری 2009 میں کوئٹہ میں جان سلوکی جو کہ UNHCR کے اہلکار تھے, ان کو اغوا کیا گیا لیکن وہ زندہ واپس آ گئے. 2 جولائی 2011 کو ایک سوئس جوڑا بلوچستان جاتے ہوئے اغوا کیا گیا اور یہ بھی خوش قسمتی سے زندہ واپس آ گیا. 13 اگست 2011 کو لاہور سے ایک امریکی امدادی کارکن وارن وانسٹائن کو اغوا کیا گیا تھا. ان کے بارے میں ابھی تک نہیں پتا کہ یہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہے. کچھ اطلاعات کے مطابق یہ کسی ڈرون اٹیک میں مارے جا چکے ہیں, لیکن اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. 19 جنوری 2012 کو اٹلی اور جرمنی کے 2 امدادی کارکن بھی ملتان سے اغوا ہوئے, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ افغانستان سے جا کے رہا ہوا اور دوسرے کے بعد کی لاش جو ہے وہ اگست 2015 میں ملی. اور 14 مارچ 2013 کو چیک ریپبلک کی 2 ٹورسٹ خواتین تھیں, ان کو بلوچستان سے اغوا کیا گیا. مارچ 2015 میں یہ رہا ہو گئی. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ زندہ واپس نہیں آئے, اس لیے ہم نے ان مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ خوش قسمت بھی ہیں اس لیے کہ یہ زندہ واپس آ گئے, اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی مثال بھی ہیں کہ اغوا ہونے کے باوجود یہ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا. ارباب ظاہر قاسی صاحب, میں اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں علی حیدر گیلانی, آپ کا کیا خیال ہے جس طرح شہباز تاثیر صاحب زندہ واپس آ گئے ہیں, علی حیدر گیلانی بھی واپس آ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کرے گا وہ زندہ آ جائیں گے, کیونکہ جب تک میں وہاں تھا تو وہ طالبان کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے اور القاعدہ والوں کے پاس ہے. اچھا اور جی, اور مجھے امید ہے کہ وہ زندہ آ جائیں گے. اچھا, یہ آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے اور بڑی آپ کی بات میں خبر بھی ہے اور ایک امید بھی ہے کہ آپ کو طالبان نے یہ کہا تھا کہ علی حیدر گیلانی زندہ ہیں. تو
طالبان نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ ان کی واپسی کے لیے ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، اچھا، لیکن القاعدہ والے اپنے 3 آدمی مانگ رہے ہیں. اب یہ مجھے پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے کہ نہیں، کہ حکومت سے 3 اپنے آدمی مانگ رہے ہیں، اس کے بدلے میں حیدر صاحب کو چھوڑیں گے. اچھا جی. اچھا پروفیسر اجمل صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ارباب ظاہر قاسی صاحب کی جو گفتگو ہوتی رہی اس اغوا کاروں کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ ان کا خیال ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب واپس آ جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے، علی حیدر گیلانی صاحب واپس آ جائیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زندہ ہو تو ضرور آئیں گے. جی. وہ دراصل اس میں یہ ہے کہ نہ تو اس نے کچھ ایسے کرائم کیا یا طالبان ان کے خلاف کچھ کام کیا، تو جب ایسے کچھ نہ ہو تو عموماً وہ اپنا فائدہ جو کچھ ان نے لینا ہو وہ لے لیتے ہیں اور واپس کر دیں گے. تو مجھے تو یہ امید ہے جیسے شہباز صاحب واپس آ گئے، انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئیں گے. ابھی کچھ 4-5 دن پہلے میری شہباز صاحب ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ واپس چھوڑ دیں گے کہ نہیں. تو میں نے انہیں تسلی دی کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ٹائم لگے گا لیکن ڈیفینیٹلی مجھے یہ یقین ہے کہ وہ ایک دن آئیں گے، اور شکر الحمدللہ کہ وہ واپس آ گئے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جلد ایک دن واپس آ جائیں گے. میں جب واپس مجھے رہا کر رہے تھے تو میں نے خود بھی ان دونوں کے بارے میں پوچھا طالبان سے. جی. میں چونکہ آخر میں سجنا گروپ کے ساتھ تھا تو ان سے میں نے پوچھا، بلکہ سجنا سے خود پوچھا. میں نے کہا شہباز اور گیلانی صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ القاعدہ کے ساتھ ہے لیکن زندہ ہے. انہوں نے یہ بتایا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ افواہیں تھی، ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا یہ کوئی ازبک کے اس پہ مرکز پہ، تو ان میں کافی لوگ مارے گئے. تو ایک افواہ یہ بھی تھی کہ شہباز صاحب بھی ان میں شریک تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ زندہ ہے. تو جیسے وہ آ گئے مجھے یہ بالکل یقین ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ گیلانی صاحب کے بیٹے بھی واپس ہی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا طارق صاحب، جس طرح پروفیسر اجمل صاحب کی فیملی کا رابطہ تھا شہباز تاثیر صاحب کی فیملی کے ساتھ، تو کبھی آپ کا بھی رابطہ ہوا شہباز تاثیر کی فیملی کے ساتھ؟ جی، میں آپ کے سوال کے جواب سے 2 منٹ پہلے میں ایک گزارش کروں گا کہ میں تاثیر خاندان کو اور بالخصوص شہباز تاثیر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس مشکل مرحلے کے بعد شکر الحمدللہ وہ واپس اپنے گھر اور اپنی زندگی میں واپس پہنچ گئے. میرا رابطہ ہوا تھا تاثیر خاندان سے کڈنیپنگ کے اوائل والے دنوں میں، اور میں کیا کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں ان کو تسلی دوں اور اپنے ایکسپیرینس میں جو میں کامیاب ہوا کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع بے انتہا زیادہ کیا، اور میں سمجھ گیا اس وقت کہ دعا میں کتنی طاقت ہے اپنے لیے یا اپنوں کے لیے. اور میں نے اپنے لیے اور اپنوں کے لیے بہت زیادہ دعا کی، اور میں تو اتنا اپنا رابطہ اللہ پاک سے سمجھتا تھا کہ اس گستاخی تک پہنچ گیا کہ میں طالبان کے رویے کو دیکھ کے اللہ پاک کو سجیشنز دیتا تھا کہ ان کے دل میں یہ ڈالیں تاکہ یہ مجھے چھوڑ دیں اور میں گھر واپس چلا جاؤں. اور استغفر اللہ، میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے جیسے حقیر سجیشنز میں نے اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش کی، اسی طرح طالبان کی زبان اور رویہ چینج ہوتا گیا اور فائنلی میری رہائی ممکن ہوئی. تو میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسے حالات بنائے کہ شہباز اپنے فیملی میں واپس آ گئے ہیں اور تاثیر فیملی کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں. اور میں یہ بھی دعا کروں گا اللہ کے پاس کہ علی حیدر گیلانی جس سے میں ملا ہوں وہ بھی اپنے گھر واپس پہنچ جائے.
اچھا رانا جمیل صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز تاثیر صاحب جو ہیں وہ لاہور سے اغوا ہوئے، علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ ملتان سے اغوا ہوئے، آپ بھی بھیرا کے قریب موٹر وے سے اغوا ہوئے، اور اسی طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ایک امریکن ایڈ ورکر تھے وارن وائنسٹائن، ان کو بھی لاہور سے ماڈل ٹاؤن سے اغوا کیا گیا۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت اچھی ہے، لیکن آپ سمیت یہ بہت سے لوگ جو ہیں شہباز تاثیر سمیت یہ لاہور سے اغوا ہوئے اور اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں سے ان کو کہاں پہنچا دیا گیا۔ آپ یہ تسلیم کریں گے کہ پنجاب میں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسی ہی ہے جیسی دوسرے صوبوں میں ہے، لیکن اتنی نیگیٹو پروجیکشن نہیں ملتی آپ کو؟ ایکچولی میر صاحب معاملہ یہ ہے کہ اغوا کاروں نے کسی کو اغوا کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ آدمی ہوگا وہیں سے اغوا کیا جائے گا۔ اگر لاہور میں رہتا ہے یا پنجاب میں رہتا ہے تو پنجاب سے اغوا ہوگا، جی اگر وہ ممکن ہو۔ اگر فرنٹیئر کا رہنے والا ہے تو فرنٹیئر سے اغوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب میں اتنے زیادہ کرائم ہے۔ جو اغوا کار ہیں ان کے اپنے منصوبے ہیں، وہ اپنی کوشش کرتے ہیں۔ تو پنجاب میں دیکھیں نا چند ایک کیسز ہوئے ہیں، شکر الحمدللہ۔ آپ پشاور میں فرنٹیئر میں جائیں تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی کہ آپ کہیں گے کہ ہم جنگل میں آ گئے ہیں، ہم یہ اچھے سیف صوبے میں نہیں ہیں۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، جب میں رہا ہو کے آیا تو میرے ساتھ گارڈز تھے، ان کو ایسے سول کپڑوں میں تھے، ان کو ایسے شک پڑ گیا کہ شاید ہمارے پیچھے کوئی ہے، تو انہوں نے 25 منٹ 1000 بلٹ انہوں نے نکالا، لیکن پشاور کے اندر کسی ایجنسی، کسی بندے نے، کسی پولیس نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی تم کیوں فائرنگ کر رہے ہو۔ تو یہ حالات جو ہیں پشاور کے ہیں، ہمارے پنجاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کو کہاں پہ رکھا گیا تھا؟ پشاور کے آس پاس رکھا گیا تھا یا ٹرائبل ایریا میں رکھا گیا تھا؟ جی سر، مجھے پہلے جب اغوا کیا گیا ہوں تو میں مردان کے نزدیک تھا، جی، پھر میں مردان کے بالکل قریب تھا۔ جو اطلاعات مجھے ملی ہیں، مجھے انہوں نے بتایا اغوا کاروں نے، وہ طالبان نہیں تھے، وہ اغوا کار تھے، مردان کے رہنے والے ایک گینگ تھا جنہوں نے مجھے پیسے لینے رینسم کے لیے اغوا کیا تھا۔ اچھا، پھر جب سی ایم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے دن رات میری رہائی کے لیے، مجھے بازیاب کرانے کے لیے انتہائی کوشش کی، اتنی کوشش آپ حیران ہوں گے کہ تیسرے دن میری گاڑی اور میرے جو اغوا کار تھے ان میں سے 2 بندے گرفتار کر لیے گئے۔ اچھا، اتنی کوشش ہوئی، جب ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تو انہوں نے مجھے اٹھا کے طالبان کے حوالے کر دیا کہ ہم لوگ نہیں بچیں گے، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ یہ طالبان کو دے دیں، جب طالبان سے کوئی معاملات ہوں گے تو ہماری جان بھی بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ارباب ظاہر قاضی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کو مزید محفوظ بنانے کے لیے، آپ ابھی تک تو پاکستان میں ہی ہیں، اللہ کرے کہ آپ پاکستان میں رہیں اور آپ کے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ دور ہو جائیں، محفوظ بنانے کے لیے پاکستان کو آپ کے پاس کوئی تجویز ہے کہ آئندہ کوئی شہباز تاثیر یا ارباب ظاہر قاسی یا پروفیسر اجمل یا طارق عزیز الدین اغوا نہ ہو اور اس کے خاندان کو اتنے بڑے کرائسس سے نہ گزرنا پڑے؟ اس کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں؟ حمید میر صاحب، میرے خیال میں اگر واقعی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو یا حکومت کو یہ احساس ہو کہ ہمارے عوام محفوظ رہے، ہمارے عوام کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو یہ ہماری سیکورٹی ادارے اور یہ ہماری حکومتیں ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، ان کے پشت پناہی چھوڑ دیں۔ کیونکہ جیسے انڈیا کہتا ہے، افغانستان کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، بیڈ اور گڈ جو معاملہ چل رہا ہے نا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر یہ رہے گا تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اور اس طرح پاکستان کے عوام غیر محفوظ رہیں گے، اور اس طرح ہوتے ہوتے لوگوں کا اعتماد حکومت سے اٹھ جائے گا، وہ یہ سمجھیں گے کہ حکومت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، نہ حکومت اس قابل ہے۔ تو میں یہی پاکستان کے مقتدر لوگوں کو، پاکستان کے اداروں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں پہ کڑی نظر رکھے اور ان لوگوں کی پشت پناہی چھوڑ دیں۔ چلیں میں ایک وقفہ لیتا ہوں۔ ویسے جو ضرب عضب ہے اس کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کافی دباؤ میں ہیں، اور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان
کی جو پالیسی ہے اس کو خیر بات کہہ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سوالات جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں اور تصویر کا ایک مثبت رخ ہوتا ہے، ایک منفی رخ ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو شہباز تاثیر کی طرح اغوا ہوئے اور واپس آئے، لیکن ابھی تک وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں انسان کے، لیکن بہرحال یہ پاکستان میں موجود ہیں، زندگی گزار رہے ہیں یہیں پہ۔ طارق عزیز الدین صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپریشن ضرب عزب ہے اور اس طرح کے بہت سے دیگر آپریشن ہیں، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اغوا کار ہیں ان پر کوئی پریشر آ رہا ہے؟ جی یقیناً آ رہا ہے۔ ان کے جو بیسز تھے، ان کے چھپنے کی جگہیں تھیں، ان کے راستے تھے، وہ اب ان کے لیے غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور ان پہ پریشر ضرور آیا ہے۔ اگر وہ ان کی اکثریت، ان کی لیڈرشپ بھاگ کے افغانستان میں چھپ گئی ہے تو یہ خود ہی ظاہر کرتا ہے کہ ان پہ پریشر تو آیا ہے۔ اچھا، پروفیسر اجمل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان کی کیپٹیوٹی میں تھے، ان کے قید میں تھے، تو ظاہری بات ہے کبھی آپریشن وغیرہ بھی ہوتا ہوگا، تو جب کبھی آپریشن ہوتا تھا یا بمباری ہوتی تھی یا ڈرون اٹیک ہوتا تھا تو پھر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے یا آپ کو شفٹ کرتے تھے کسی دوسری جگہ پہ؟ نہیں، وہ عموماً شفٹ کرتے تھے، عموماً ایک جگہ پہ نہیں رہتے تھے، مطلب کنٹینیوس موومنٹ پہ ہوتے تھے۔ آخر میں پھر جب یہ ساؤتھ وزیرستان شفٹ کیا ہم نے مجھے، تو وہاں پہ کافی عرصہ ایک جگہ پہ رہے ہیں، ورنہ عموماً شفٹنگ ہوتی تھی۔ اور جب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے یہ تو ہمیں کہہ دیتے تھے کہ خود چھپ جاؤ کہیں پہ جنگلوں میں، ساتھ جنگل بھی ہوتے تھے تو اسی میں۔ تو آپ یہ درست ہے کہ آپ وہاں پر، کیونکہ آپ ایک استاد ہیں، تو آپ نے کچھ بچوں کو وہاں پہ اکٹھا کر کے پڑھانا شروع کر دیا تھا؟ بالکل جی، انیشلی تو یہ ہوا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور اس کو اگر آپ کوئی ٹیوشن کر دیں، تو میں نے کہا میرے پاس تو کافی ٹائم ہے، بالکل آئے، لیکن ان سے ذرا پوچھ لیں طالبان سے۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے الاؤ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا بچہ آیا جو ہمارے لیے دودھ لاتا تھا، تو اس سے میں نے ایک دن پوچھا کہ تعلیم کیے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، چھوٹا تو کوئی 9-10 سال کا بچہ تھا، تو اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے بہت شوق ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن سکھائیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آئے۔ اس کے بعد یہ 2 بچے آئے اور ان سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اسکول جاتے تھے، ایک کلاس 2 میں تھا، ایک کلاس 3 میں تھا۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس سب گھر میں ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بس کل سے آپ آئیں، اپنی کتابیں لائیں، تو میں آپ کے ساتھ آپ کو جو کچھ میں کر سکوں گا ہیلپ کروں گا۔ تو وہ آہستہ آہستہ جو اور ولیجز نے دیکھا تو وہ بھی آنے لگے۔ آخر میں وہ ایک کلاس بن گئی، کوئی راؤنڈ اباؤٹ 35 کے لگ بھگ وہ پہنچ گئے، پورا ایک کلاس ہوا، ایک اسکول بن گیا تھا۔ تو یہ کوئی تقریباً 1 سال تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ہمیں جب شفٹ کیا تو وہ پھر ادھر ادھر چلے گئے۔ تو یہ تھا کوئی سال تک میں انہیں پڑھاتا رہا اور میرا بھی اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزرتا تھا اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے۔ ہم آپ کو پروفیسر صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنی مشکل صورتحال میں بھی جو تعلیم کا مشن ہے اس کو آگے بڑھاتے رہے۔ آخر میں ارباب ظاہر قاضی صاحب، میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنا عرصہ ڈیٹینشن میں رہے، 23 اکتوبر 2013 سے لے کے اور 5 اکتوبر 2014 تک، 1 سال، تو آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپریشن ضرب عزب ہے اور ٹرائبل ایریاز میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے کوئی ان پر پریشر آ رہا ہے؟ نہیں جی، کافی پریشر آ رہا ہے، بہت زیادہ فرق شہروں میں پڑ گیا ہے جی، لیکن اس کے لیے جو میں لازمی سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج قربانی دے رہی ہے، پولیس قربانی دے رہی ہے اور اس سب سے عوام بہت بڑی قربانی دے رہی ہے۔ تو فوج اور حکومت کو اس معاملے میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور یہ اس کام کو مسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ یہ تو بات آپ نے ایسی کی ہے کہ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فوج کو اور سویلین حکومت کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔
طارق عزیز الدین صاحب کیا تجویز دے رہے ہیں جو ارباب صاحب، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ پرابلم ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم نہیں ہے، اگر پرابلم ہوتا تو آج تک ظاہر ہو جاتا، لیکن ایک پیج پر ہونا کہ سول گورنمنٹ یا تو ملٹری تھنکنگ اور اسٹریٹجی کو شیئر کر کے بنائے تو پھر وہ لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہے، یا پھر وہ فوج کے حوالے کر دیں یہ اسٹریٹجی اور وہ سول گورنمنٹ کو بریف کرتے رہیں کہ یہ ہماری اسٹریٹجی اور یہ ہم کریں گے، اور اس کو اگر سول گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے جو کہ کر رہی ہے تو وہ پھر ایک پیج پہ ہی ہے، اور ایک پیج پہ نہ ہونا تو پاکستان کے لیے بہت خطرناک سچویشن پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں پروفیسر اجمل صاحب یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، آپ استاد ہیں اور 4 سال تک آپ اغوا کاروں کی قید میں بھی رہے، آپ کے صوبے سمیت پاکستان بھر میں یہ جو اس قسم کے لوگ اغوا برائے تاوان کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو اغوا کر کے دور دراز علاقوں میں لے جاتے ہیں، اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کوئی تجویز ہے آپ کے پاس؟ کیا کیا جائے؟ اس پہ تو بہت کم ہی سوچا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو سیکیورٹی سے تعلق رکھتا ہے، جب سیکیورٹی ملک کی ٹھیک ہو تو نیچرلی یہ چیزیں کم ہوتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بڑھانا ہے، اور ٹھیک پراپر ایجوکیشن کو، کہ لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ یہ غلط ہے۔ ابھی جیسے میں آیا تو میں نے گورنمنٹ سے، آرمی سے جو میٹنگ ہوئی تو ان میں یہی میں نے کہا کہ ابھی میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن ہمارے علماء جو عالم ہیں، دینی عالم ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور وہ کنٹرڈکشن کرے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے، جی تو تب جا کے یہ معاملہ کچھ سیٹل ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ یہ باتیں نہ ہو۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ طارق عزیز الدین صاحب، جناب ارباب ظاہر قاسی صاحب اور رانا جمیل صاحب، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور پروفیسر اجمل صاحب 4 سال تک اغوا رہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یقیناً پاکستان میں کرپشن بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن سیکیورٹی جو ہے یہ اس وقت ہر پاکستانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور پروفیسر اجمل صاحب نے ایک تجویز یہ دیا کہ پاکستان میں آپ تعلیم کو بڑھائیں، کیونکہ جو سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، جو دہشت گردی ہے، اس کا تعلق غربت کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ بھی ہے، تو اگر جہالت کے اندھیرے کم ہوں گے تو پھر پاکستان کا جو مستقبل ہے اس میں آپ بہت سی روشنیاں بھر سکتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے پرابلم کا ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق جہالت کے ساتھ بھی ہے، اور جہالت آپ ختم کر سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے۔ اور آج آپ نے ایک ایسی شخصیت کی باتیں سنی، پروفیسر اجمل صاحب، جنہوں نے کہ طالبان کی قید میں رہتے ہوئے بھی ایک تعلیم کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھا، اور ان کے ساتھ جو دیگر آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی کہ اغوا ہونے کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ پاکستان کے اندر ہی رہ کے ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ان مہمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔